السلام علیکم بچوں، ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی اسلامیات کی استانی، میرا نام ہے سائمہ یعقوب۔ چوتھی جماعت کی ہے یہ اسلامیات کی کتاب، چوتھی جماعت کے لیے ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہے امی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امی کا مطلب کیا ہے اور امی کا لقب جو ہے وہ کس نے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ جی بالکل، امی کا مطلب ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اور یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے استعمال کیا تھا جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی بار وہی لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اسلامیات کی کتاب ہے جی، اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 2 آپ کھولیں، صفحہ نمبر 2 آپ کھولیں۔ جی، باب اول سبق نمبر 1 القرآن الکریم میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے پارہ نمبر 9 تا پارہ نمبر 18 پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ سارے سوالات ہمارے پارہ نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 18 تک منسلک ہے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کے پارہ نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 18 میں موجود ہے۔ جی، کل میں آپ کو مشق کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں، پہلا، دوسرا، تیسرا سوال یہ میں کل آپ کو کاپی میں کروا چکی ہوں۔ آج کا ہمارا سوال نمبر 4 ہے، پہلا سجدہ تلاوت کس پارے میں ہے؟ جی، پہلا سجدہ تلاوت کس پارے میں ہے؟ صفحہ نمبر 2 ہے اور سوال نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ جماعت کا کام اسلامیات اور آج کی تاریخ آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ سوال لکھ لیں گے، پہلا سجدہ تلاوت کس پارے میں ہے؟ جی شاباش، پہلا سجدہ تلاوت 9ویں پارے میں ہے۔ آپ نے سپارہ پڑھا ہے نا، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ پہلا ہمارے پاس جو سجدہ ہے وہ کس سپارے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سجدہ تلاوت 9ویں پارے میں ہے، یعنی 9ویں سپارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، 70ویں پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 70ویں پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ یعنی 17، سپارہ نمبر 17، پارہ نمبر 17 میں کتنے رکوع ہیں؟ جی، 70ویں پارے یعنی 17 نمبر پارے میں 17 رکوع ہیں۔ 70ویں پارے میں 17 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ آپ کے مختصر سوالات و جوابات تھے۔ 5 سوالات میں آپ کو کروا چکی ہوں، کل 3 کروا چکی ہوں، اور آج میں آپ کو 2 سوالات کے جوابات کاپی میں لکھوا چکی ہوں۔ جی، اب یہ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 2 پر دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا خالی جگہ پر ہے، قرآن مجید ڈیش زبان میں نازل ہوا۔ اب قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا؟ بالکل سب کو یاد ہے نا، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ 10واں سپارہ ڈیش رکوع پر مشتمل ہے۔ اب 10ویں سپارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 17۔ 10ویں پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 17۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ نے 9واں اور 9ویں سپارے سے لے کر 18 سپارے تک کا ناظرہ پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی، 11واں پارے کا آغاز ڈیش سے ہوتا ہے۔ اب 11واں پارہ جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ 11ویں پارے کا آغاز یعتذروا سے ہوتا ہے۔ یغ نہیں ہے، اچھا، غین کے اوپر نقطہ نہیں ہے، یعتذروا سے ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس کے اوپر میں نے جزم ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نقطہ نہیں ہے۔ سورہ مریم کل ڈیش رکوع ہیں۔ سورہ مریم میں کل ڈیش رکوع ہیں۔ سورہ مریم میں کتنے رکوع ہیں؟ جی بالکل، سورہ مریم میں
کل 6 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود ڈیش پارے میں ہے، سورہ ہود ڈیش سپارے میں ہے۔ سورہ ہود کون سے سپارے میں ہے؟ 11 پارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب بچوں نے کر لیا؟ شاباش۔ اچھا جی، یہاں پر آپ دیکھیں حروف مقطعات، حروف مقطعات کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ سوری، حروف مقطعات جو الگ الگ کر کے ادا کیے جائیں، حروف مقطعات جو الگ الگ ادا کیے جائیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جیسے کہ الف، لام، میم۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں بڑا مد ہے، 5 الف کے برابر ہم اس کی آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا مد ہے، اس کے اوپر یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان سب کے اوپر بڑا مد ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک مد کی جو آواز ہے وہ 5 الف کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے۔ الف، لام، میم، الف، لام، میم، صاد، الف، لام، را، الف، لام، میم، را۔ را کو ہم نے جلدی پڑھا کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کڑی زبر ہے اس کے اوپر۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ ہا اور یا کو جو درمیان میں لکھے ہیں ہم نے اس کو کیوں جلدی پڑھا؟ کیونکہ اس کے اوپر کڑی زبر ہے۔ تو، سا، سوری، تو، ہا، اس کے اوپر بھی کڑا زبر ہے۔ تو، سین، میم، تو، سین، یا، سین، صاد، ہا، میم، ہا، میم، عین، سین، قاف، قاف، نون، الف، لام، میم، ٹھیک ہے۔ یہ سارے حروف مقطعات ہیں، یعنی اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو الگ الگ کر کے ہم ادا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ العنکبوت، الروم، لقمان اور سورہ السجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جنرل نالج تھا، یعنی یہ آپ کے پاس معلومات تھے۔ ایسے معلومات اگر آپ سے اسلامیات کے بارے میں یا ان حروف مقطعات کے بارے میں پوچھے یا یہ پوچھے کہ کن کن صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے تو آپ کو یہ یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام، یہ سارا کچھ آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے نئے سوال کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔